آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا، جہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھل سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا ہو چکی تھی اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ وہاں کے بادشاہ شراجین بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باگدور سنبھال لی تھی۔ لکھا جاتا ہے بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس ایک قبائلی عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ صوبائیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم موجد بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان بن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم یعنی موجودہ فلسطین تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا ہوا تھا اور جن و انس، جانور، پرندے اور سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو ایسے میں اس کو ذبح کر دیا جائے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہوا۔ پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا ہے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا تھا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات، لال زمرد جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش اور نمائش کے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہیں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے۔ اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کو روانہ کیا، جو خط کچھ یوں تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط حضرت سلیمان بن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف روانہ ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی کوشش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما برداری اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس خط کا سخت سے سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے سمجھایا یہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے۔ اس نے کہا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، پھر میں ان سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ جب ملکہ بلقیس کے محل کے اندر یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی تو ہدہد اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری بات بتا دی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو یہ حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا ایک فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے۔ مال و سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے اور جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟
مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم نے دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو، اور اب تم اپنے تحائف کے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی عطائیت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو وہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں اور اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک اور شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا کر دوں گا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور وہ اپنی ذات میں بزرگ اور بہتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام اسف بن برخیہ تھا، اور بعض نے لکھا کہ وہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، سبزوار جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا تھا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اس طرح کا ہے؟ تو اس نے گویا کہا، ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا کہ جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے جاندار بھی موجود ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلکہ اس کو اس محل میں لایا گیا، جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بلقیس کے اوپر یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا تالاب سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک کو دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی فاش غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ یہاں پر بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح کر لیا، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محلات تعمیر کروائے۔